يا رب العالمين صل على طه الأمين. ایک راہ تصوف کے طالب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ موتو قبل انتا موتو، یعنی مرنے کے آگے مرنا کسے کہتے ہیں، اس کو مختصر میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ سوال ہے جو تصوف کے اندر ایک گہرا معنی رکھتا ہے، اور ہر طالب جو راہ تصوف میں سفر کرتا ہے، اس مقام کو پانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ سوال بہت ہی اہم ہے۔ پہلے میں اس سوال کو ہمارے بزرگان دین نے جو اشعار کی شکل میں پیش کیے ہیں، میں اس کو بتانا چاہوں گا۔ مرنے کے آگے مر جا، بس اس کے سوا کیا ہے، بے لطف زندگی میں جینے کا مزہ کیا ہے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، میں مرتا نہیں خدا دکھتا نہیں، میں سے بھلا ہو کیسے، پاس منزل ہے تیری پر تجھ کو آیا ہوں کیسے۔ ایک شعر پیمانے معروف سے میں لے رہا ہوں، میرا مرنا ہی جینا ہے، میرا جینا ہی مرنا ہے، یہاں مرنے سے پہلے مرنے کا سامان لایا ہوں، وجود آدمی ہو کر خدا کی شان لایا ہوں، میں اپنے آپ میں کونوں مکان کی جان لایا ہوں۔ تو اس کو اس طرح سے سمجھے کہ کیا معنی ہے اس کے معنی ہے جو ایک مختصر میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ فانی با خود باقی با حق، ہمارے مشائخ کیا کہتے ہیں اس کا جواب میں، فانی با خود باقی با حق، یعنی انسانی ہستی کو اپنی ہستی جانتا ہے، یعنی انسان جو ہے اس کا جو وجود ہے، اس وجود کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا وجود ہے، اور جو اس کی صفت ہے اور جو اس سے ہونے والے حرکات و سکنات، وہ افعال جو بھی یہ فعل کرتا ہے، جو بھی اس کے کام ظہور میں آتے ہیں، جو عمل ظہور میں آتا ہے، ان کو وہ اپنا ہی سمجھتا ہے اور یہی پہچانتا ہے۔ تو لازم ہے کہ اپنی ہستی کو اور صفات و افعال کو، حق کی ہستی اور صفات و افعال ہے، میں فانی کرے۔ کہ ایک ہونا بھی کچھ ہونا ہے، اس کو بھی کھونا چاہیے۔ اپنی ہستی کو حق کی ہستی میں تسلیم کرنے والے کو علم تصوف میں اسے شہید کہتے ہیں۔ ہستی حق میں تو کر اپنا وطن، میں پناہ کر حق کے میں میں دفن۔ اپنی میں کو حق کی میں دفن کرنا۔ اب قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کل روح من امر ربی، کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ جو روح ہے یہ میرے امر ہے، یہ میرا حکم ہے، یعنی روح میں جو کوئی حرکت و برکت ہے یہ میرے ہی حکم سے ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم نے ایک گلاس کو اپنے پنجے میں پکڑا تو گلاس پنجے کی گرفت میں ہے، اور پنجہ جو ہے کلائی کے گرفت میں ہے، اور کلائی جو ہے یہ منڈے کی گرفت میں ہے، کندھے کی گرفت میں ہے، یعنی کندھا اس کو پکڑے ہوئے، اور کندھا جو ہے
یہ جسم کی گرفت میں ہے، یہ جسم کے تابع ہے، یہ جسم نے اس کو پکڑا ہے، اور یہ جو جسم چل رہا ہے اس میں جو حرکت ہو رہی ہے یہ حرکت روح کی وجہ سے، اب جب روح اس میں سے نکل جائے گی تو یہ جسم کی حرکت و برکت بند ہو جائے گی، یہ جسم کی حرکت جو ہے وہ ساکت ہو جائے گی۔ تو جسم میں جو کوئی حرکت برکت ہو رہی ہے وہ روح کی بدولت ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے جب روح داخل ہوتی ہے، اس روح داخل ہونے کے بعد ہی اس بچے کا نام رکھا جاتا ہے، اور جیسے ہی یہ روح خارج ہو جاتی ہے، یہ روح جو ہے اس جسم کو چھوڑ دیتی ہے، اس کے بعد اس جسم کا نام ہے میت۔ اس کو یوں سمجھیے آپ کہ ایک کپڑا آپ نے پہنا، وہ کپڑے اور وہ آستین کے اندر جو حرکت اور برکت ہو رہی ہے وہ کس کی بدولت ہو رہی ہے؟ وہ جسم کی بدولت ہو رہی ہے۔ اگر وہ کپڑے کو جسم سے علیحدہ کر دیا گیا، جسم نے اس کپڑے کو علیحدہ کر دیا تو اس کی حرکت ساکت ہو جائے گی۔ اگر وہ کپڑا یہ کہنے لگ جائے کہ یہ حرکت میری ہے، اس میں جو عمل ہو رہا ہے وہ میرا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پر اہل تصوف کی نظر میں یہ گویا شرک ہے۔ ایک عارف کی نظر میں کیا چیز ہے میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کی نظر میں توحید کیا ہے؟ وہ توحید حقیقی کی طرف رہتا ہے، یہی توحید حقیقی ہے۔ کس طرح سے کہ اس کے سامنے اگر کوئی قتل ہو جائے، خون ہو جائے، اور عدالت نے اسے کھڑا کر دیا جائے اور وہ مجرم بھی موجود ہو اور مجرم بھی یہ قبول کر رہا ہو کہ میں نے اسے قتل کیا، مگر جو عارف حقیقی ہے وہ کہے گا کہ نہیں، اس کو مارنے والا اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے عمل کے اندر کس کا عمل پوشیدہ ہے، مگر اس مقام کو سمجھنا ہے یہ کس مقام سے بات ہو رہی ہے۔ تو اسی چیز کو کہتا ہے کہ جیتے جی مر جانا، وہ اس طور پہ ہے کہ جو ہستی ہے حق کی جانے، جو صفت ہے حق کی پہچانے، جو اس میں عمل ہو رہی حرکات سکنات جو صادر ہو رہے ہیں اس کو حق کی سمجھے، اور فعل کا حق کا ظہور سمجھے، اور جو صدا ہے حق کی ہے، جو حرکت ہے حق کی ہے۔ جب یہ تصور جم جائے گا تب سمجھو حق سے باقی رہا اور اپنے سے فانی ہوا۔ بس یہی معنی ہے کہ جیتے جی مر جانا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مختصر سے بات میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کو اپنی ہستی کو جو ہے حق کی ہستی میں فنا کر دینے کا نام ہی جیتے جی مر جانا ہے، یعنی اپنی میں کو حق کی میں دفن کر دینے کا نام ہی جیتے جی مر جانا ہے۔ جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ یہ میری ہستی نہیں حق کی ہستی ہے، تو وہ جو ہے فانی با حق ہو جاتا ہے، فانی با خود ہو جاتا ہے اور باقی با حق ہو جاتا ہے۔ یعنی کل من علیہ فان و یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز مٹ جائے گی اور تمہارے رب ذوالجلال کا نام باقی رہے گا۔ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، جب کچھ نہ رہے گا تب خدا رہے گا۔ جو عارف حقیقی ہے وہ جانتا ہے کہ پہلے بھی کچھ نہیں تھا، خدا ہی تھا، اللہ ہی تھا، اور اب کچھ نہیں ہے تب بھی اللہ ہی ہے۔ اس لیے عارفوں کا کلمہ کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ۔ جس نے اس کو سمجھ گیا اس نے اپنی موت کو سمجھ گیا کہ موت کیا ہے، اس نے اپنی موت کو سمجھ گیا، اپنے فنا ہونے کو سمجھ گیا۔ بیج جب اپنے آپ کو فنا کر دیتی ہے تب وہ اس حقیقی مقام پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں بھی سمجھیے کہ ایک جگہ وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، بات مدت جو ہوا وصل خلا راز وطن، واصل حق میں صدا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ حق کی ذات گویا ایک سمندر کی طرح ہے، اور اس میں جو بلبلہ اٹھا، لیکن یہ بلبلہ الگ سے کہیں سے نہیں آیا بلکہ اسی سمندر سے ہی اٹھا، مگر اس بلبلے نے دیکھا کہ میری ہستی جدا دکھ رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ہرس و ہوا آ گئی، یعنی وہ بلبلے میں ہوا آ گئی۔ اس ہوا کی وجہ سے وہ سمجھ رہا تھا کہ میں جدا ہوں، میں الگ ہوں اور وہ الگ ہے، مگر جیسی اس کے اندر سے ہرس و ہوس نکل گئی، وہ دوئی نکل گئی اور وہ بلبلہ پھٹ گیا، تو جو تھا ویسے ہی ہو گیا۔
ایک لہر اٹھتی ہے، لہر اٹھنے کے بعد وہ لہر کیا اگر لہر یہ کہے کہ میں الگ ہوں، سمندر الگ ہے، اور دیکھنے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ لہر الگ ہے، سمندر الگ ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، کج فہمی ہے۔ اور جیسی یہ واپس وہ ڈوبتی ہے، اس میں واپس اندر وہ غوطہ زن ہو جاتی ہے، تو پھر اس لہر کو کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا۔ جیسے ہی وہ بلبلا پھٹتا ہے تو پھر اب اس بلبلے کو تلاش نہیں کر سکتا ہے۔ مقام وصل میں سوچو تو اللہ ہے نہ بندہ ہے، فقط ایک نام کی ایک قطرہ ہے نہ دریا ہے۔ تو اسی مقام کو سمجھنا ہے اور اپنے آپ کی فنائیت کو سمجھنا ہے کہ جب وہ سمجھنے لگتا ہے پیر کی سمجھ سے، تب وہ منازل طے کرنے لگتا ہے۔ اب میں اگر آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ اللہ نے آپ کو آنکھ کیوں دیا، اللہ نے آپ کو زبان کیوں دیا، اللہ نے آپ کو کان کیوں دیا، اللہ نے آپ کو پیر کیوں دیا، تو آپ کہیں گے کہ اللہ نے آنکھ دیکھنے کے لیے دیا، اللہ نے کان سننے کے لیے دیا، اللہ نے زبان بولنے کے لیے دیا۔ تو یہاں آپ اپنا مقصد بتا رہے ہیں، یہ صفت کو آپ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آنکھ اس لیے دیا تاکہ وہ میرا جلوہ دیکھ سکے، کان اس لیے دیا تاکہ میری حمد و ثنا کو سن سکے، زبان اس لیے دیا تاکہ میری حمد و ثنا کہہ سکے، پیر اس لیے دیا تاکہ میری راہ میں چل سکے۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ جو اس کے مقصد کو پورا کر لیتا ہے وہ کامیاب و اکمل و کامل ہو جاتا ہے۔ اور عارف کامل جانتا ہے کہ توحید یہی چھپی ہوئی ہے کہ اللہ نے اگر 2 پیر دیا ہے تو اس کی رفتار ایک ہے، زبان 2 دیا ہے تو گویائی ایک ہے، آنکھ 2 دیا ہے تو بینائی ایک ہے، کان 2 دیا ہے تو سماعت ایک ہے۔ تو کیا معنی؟ اسی کا معنی ہے توحید، اسی توحید میں وہ موجود ہے۔ تو کیا ہے؟ اپنی میں کو اس کی حق کی میں فنا کرنا۔ ایک جگہ حضرت وطن قبلہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آپ ہی آپ ہیں یہاں طالب و مطلوب ہے کون؟ آپ ہی آپ ہیں یہاں طالب و مطلوب ہے کون؟ میں جو عاشق ہوں کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا، وجہ معلوم ہوئی تجھ سے نہ ملنے کی صنم، میں ہی خود پردہ ہوا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ تو یہ میں کا جو پردہ ہے، کیونکہ میں کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عارفوں کی میں ہے، ایک عارفوں کی انا ہے۔ جیسے منصور اللہ نے کہا ان الحق، تو وہاں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نہیں ہوں بلکہ حق ہے، یعنی اپنی ہستی کو چھپانا، اس کو کہتے ہیں کفر، اور حق کی ہستی کا اظہار کرنا، یہ ہے حقیقت۔ اسی لیے کلمے میں ہے کہ لا الہ، یعنی کہ نہیں ہے کوئی، یعنی میں نہیں ہوں، الا اللہ، اگر کوئی ہے تو تو ہی ہے، نہیں حق کے سوا موجود کوئی۔ یہی مطلب ہے، یہی معنی ہے لفظ ما سوا کا۔ مرنے کے آگے مرنا تصوف کا قول ہے، وہ کون تھا جو مر گیا کس کو وصال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مختصر سے جواب میں انشاءاللہ العظیم آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیر کی سمجھ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔